سے پہلے تو جو ہمارے استاذ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے پیغام دیا ہے میں اسی کو ریپیٹ کروں گا. دیکھیں، انڈیا اور پاکستان کی عوام کا مسئلہ نہیں ہے. انڈیا میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، مسلمز ہیں. پاکستان میں بھی ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، میجورٹی مسلمانوں کی ہے، عیسائی بھی ہیں. یہ سب ایک جان ہے. ہم جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، پاکستانی بھی اور انڈین بھی. کوئی فرق نہیں ہے انڈین پاکستانیوں میں. کلچر سیم ہے، زبان سیم ہے. وہ اس اردو کو وہ ہندی کہہ دیتے ہیں اور ہم ہندی کو اردو کہہ دیتے ہیں. تو کوئی فرق نہیں ہے. نہ انڈیا سے ہماری دشمنی ہے، نہ انڈیا کی پاکستان سے دشمنی ہے. یہ ایک گورنمنٹ ہے مودی، جس نے دماغ خراب کیا ہوا ہے، جس کا اپنی کھوپڑی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے اور ساری دنیا کو وہ بدامنی میں ڈال رہا ہے. تو انڈین کو بھی چاہیے، پاکستانیوں کو بھی چاہیے، ایک انسان کو قابو میں لائیں. آپ ایک کی کھوپڑی کو سیٹ کر دیں گے، پوری دنیا میں امن ہو جائے گا. اس کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. پہلگام میں اس نے خود وہ کیا ہے جو کچھ کیا ہے. پہلگام میں جو کچھ ہوا ہے، بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اسلام تو میدان جنگ میں بوڑھوں اور بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. وہ سیاحوں کو قتل کرنے کی کہاں سے اجازت دے گا؟ تو پاکستان کا اس پہلگام والے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس واقعے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور جو ظلم پہلگام میں لوگوں پر ہوا، انڈین پر ہوا، ہم اس میں انڈیا کے ساتھ ہیں، انڈیا والوں کے ساتھ ہیں. تو ایک آدمی کی کھوپڑی خراب ہوئی ہوئی ہے، سب کو مل کے اس کی کھوپڑی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے وہ، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. جھوٹا الزام ہمارے اوپر ڈال دیا، ثبوت بھی دیے. بھائی اگر آپ کا خیال ہے کہ پاکستان نے یہ کام کیا ہے تو آپ ایک تیسرے ملک کو ثالث بنائیں. جب بھی دو میں جھگڑا ہوتا ہے، تیسرا ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے. پاکستان ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہے. تو پہلا تو میں پیغام دوں گا کہ مسئلہ انڈیا پاکستان کا یا وہاں کی عوام کا نہیں ہے. مسئلہ ایک مودی حکومت کا ہے جس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اب چونکہ وہ جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے تو ہماری اخلاقی دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. میں کراچی سے سفر کر کے آیا ہوں اور صرف بڑا مقصد ہمارا یہی تھا کہ جو ہے ہم جائیں واگا بارڈر پہ اور وہاں جا کے ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم سب الحمدللہ اس موقع پہ تمام سیاسی اختلافات بھلا کے اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم فوج کے ساتھ ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں. صحیح حدیث ہے، لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑائی کی کبھی تمنا مت کرو، لیکن اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو یقین کر لو کہ اللہ نے جنت تلواروں کے سائے میں رکھی ہے. تو بھائی مسلمانوں کو تو جنت میں جانے کا میرا خیال ہے ویسے ہی بہت شوق ہے. تو یہ تو شارٹ کٹ راستہ ہوگا ہمارے لیے. الجہاد مختصر طریق الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد جنت میں جانے کا مختصر ترین شارٹ کٹ راستہ ہے. تو ہم جنگ کی تمنا نہیں رکھتے، لیکن اگر مودی کو شوق ہے لڑنے کا تو آزما لے. تو انشاءاللہ ہم پورا ملک ہمارا فوج کے ساتھ ہے اور منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. کراچی سے علماء کا ایک بہت موقر وفد یہاں ہماری حاضری ہوئی ہے تاکہ ہم اپنی افواج کو سپورٹ کریں. اور ان موجودہ حالات میں ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنے جوانوں کی سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں. میں اس موقع پہ 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا یہ ہمارے دین میں، ہمارے آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. شرعاً جائز نہیں تھا، یہ حرام تھا، ظلم تھا اور کوئی بھی مسلمان اس کی حمایت نہیں کر سکتا. کسی بھی بے گناہ کو مارنا ہمارے دین میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہندوستان پاکستان پہ اس کا الزام لگا کر بہانہ بنا رہا ہے. تو اس موقع پہ ہمیں یہ چاہیے پاکستان ہندوستان کو کہ ایک تیسرے فریق پر ہم اعتماد کریں. اور تیسرا جو فریق ہے اس میں 3 ملک ہونے چاہیے. ایک ہندوستان کا ایک دوست ملک ہو جو ان کے نزدیک قابل اعتماد ہو، ایک پاکستان کا دوست ملک ہو اور تیسرا مشترکہ دوست ہو. تو یہ تینوں ملک اس بات کی تحقیق کریں. اس سے پہلے کسی پر الزام لگانا درست نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ جس طریقے سے مودی حکومت کی طرف سے پاکستان پہ جارحیت کی بات ہو رہی ہے اور مختلف قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس موقع پہ ہم ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ آرام سے رہیں اور پاکستان کو نہ چھیڑیں. اور مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے حدیث شریف میں جو غزوہ ہند کی بشارت ہے اس کے اسباب خود مودی حکومت اس کے لیے انتظامات کر رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 جماعتیں جنت میں جائیں گی، جہنم سے محفوظ ہوں گی. ایک وہ جماعت جو ہندوستان سے جہاد کرے گی اور ایک وہ جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया था, अगर मुझे ग़ज़वा हिंद का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान भी कुर्बान करूँगा, माल भी कुर्बान करूँगा। अगर मैं शहीद हो गया तो मैं अफ़ज़लुश शुहदा हूँगा, और अगर मैं वापस आ गया तो मैं जहन्नम से आज़ाद हूँगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें मोदी का इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें वो ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार भी कर रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे चैलेंजेस थे, आपस के इख्तिलाफ़ात थे, हुकूमत के, अपोजिशन के, फ़ौज के बारे में बहुत सारी आरात थी, तो मोदी की इस जारहियत की वजह से हमारा पूरा मुल्क इकट्ठा हो गया है। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और हमारे अंदरूनी बैरूनी मसाइल सारे इस वजह से हल हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे पूरा पाकिस्तान इसके लिए तैयार है, और हम अपने फ़ौजी जवानों की हौसला अफजाई के लिए इतना लंबा हमने सफ़र किया है, हम उनके साथ हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं। और इन लोगों के लिए हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग महाज़ों पे लड़ते हैं उनकी औरतों की हुर्मत ऐसी है जैसे तुम्हारी माँओं की हुर्मत हो। तो हमारी अफवाज के जो घर वाले हैं, ख़वातीन हैं, उनकी इज़्ज़त, उनकी नामूस, उनकी देखभाल, ये ऐसी चीज़ हम अपनी माँ को देखते हैं। तो इंशाअल्लाह हम इनके साथ हैं। और मैं इस मौके पे कर्नल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया और इतनी ज़बरदस्त परेड हमें दिखाई, और जिहाद का एक मंज़र था और ग़ज़वा हिंद की शुरुआत हैं। अल्लाह ताला हमारी अफवाज को, कर्नल साहब को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अपनी पूरी वफ़द की तरफ से, टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।